دیکھو قرآن میں نا بڑے علمی نکات ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم لترضوا عنہم. قرآن کہہ لتعرضوا عنہم ہے لترضوا عنہم؟ کوئی حافظ نہیں بیٹھا ہوا. لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین. اے نبی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں. اگر آپ خوش ہو بھی گئے اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا. دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہے ہیں ایسی خوشی کا میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں. اور کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ, ان تین صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا. منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا یہ عذر تھا, ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے, یہ مسائل تھے یہ مسائل تھے. نبی عالم الغیب نہیں, آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہوگا, آپ خوش ہو گئے ٹھیک ہے بھائی جاؤ, کوئی سزا نہیں کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا آپ خوش ہیں, اللہ نہیں خوش ان سے. دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے تین, کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی, ہلال ابن امیہ, یہ تین صحابی نے سچ بولا. یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا, بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے, کوئی عذر نہیں. جانا چاہیے تھا, ہم پہ فرض تھا, لیکن باغ پک چکے تھے, سب کچھ تیار تھا, پھر بھی نہیں گئے, کوئی عذر نہیں ہے. سچ بولا نا, نبی غضبناک ہو گئے. نبی کیا ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے, اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں. آپ نے فرمایا قم, جاؤ یہاں سے, حتی یقضی اللہ فیکم, اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں. 40-50 دن بائیکاٹ ہوا, یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا گزری صحابہ پر, مگر قرآن کہہ رہے ہیں میں کیا تھا ان سے بولو راضی, کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا. تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں, اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر, فرمایا اللہ نے تمہاری تو. اچھا اور سنیں, اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے. اور یہ بھی بتا دوں اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں یوں ایسے ہوتے ہیں, یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا. جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی, وہ نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ نے کیا فرمایا, ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے, آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا, اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں. حضرت کعب مالک نے کیا کہا, امن کا ام من عند اللہ, یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات. اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا, یہ نہیں سمجھ میں آئے گا, آسان کیس نہیں ہے, بہت مشکل کیس ہے. ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا, نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف, بس اب میں راضی, اب میں خوش, تو کعب ابن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے؟ نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات, صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں, اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ, نہ میری طرف سے نہیں, کس کی طرف سے؟ اللہ. میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے, اللہ نے معاف کر دیا ہے اس لیے میں بھی خوش ہوں. پھر کعب ابن مالک خوش ہوئے ہیں. تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ. تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض, اللہ نہ کرے, اور اس نے توبہ کر لی, پھر لوگوں کو پتہ چل گیا, لوگ تانے دے رہے بے تو ویسا تھا, ان تانوں کی پرواہ بولو مت, بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت, جس سے کیا ہے وہ جانتا ہے. لوگوں کو نہیں لفٹ کرایا کرو زیادہ, کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے, کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا, پکڑا گیا, کہہ رہے اب میں نے توبہ کر لی, رو کے گڑ گڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا, کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. پبلک جب بھی گزر کرے ہے نا وہی, پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا, پبلک کا دل کیا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے, بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی, ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا, ایسے وجد والی آیتیں ہیں. فرمایا جو بھی گناہ کرے گا, اپنی جان پہ ظلم کرے گا, ظلم ہو گیا, گناہ ہو گیا, شیطان نے بہکا دیا اس کو, غلط ہو گیا اس سے, حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے ہیں جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا, اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے, جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ, پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟
معافی. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفرہ اللہ، اللہ اسے معاف کر دے گا، نہ نہ نہ، یہ انداز نہیں ہے، یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا. فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا، وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم، وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ، آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے، کباب بھی ہیں، اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے، اور کڑھائی بھی ہے، 2-4 چیزیں اور بتا دی آپ نے، تو ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں ہوں. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے وہ کہ بھائی کیا ملے گا، تو آپ اس کو بتائیں جب تم آؤ گے نا تو میری دعوت میں پہنچنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ وسیم بھائی چھوٹے موٹے سیٹ نہیں ہیں. وسیم بھائی نے دعوت، یہ جی تم پالو گے، یہ چیز محسوس کرو گے کہ وسیم بھائی طبیعت کے تنگ، ایسا دسترخوان ہوگا، چھوڑو بریانی کباب، وہ غریبوں والی باتیں ہیں. کیا بریانی، مسالے والی بریانی، اور مفتی صاحب کے بیان سنتے رہتے الٹے الٹے، مسالے والی بریانی، چپلی کباب، کوئٹہ کی چائے. ابے بھائی چھوڑو یہ باتیں، یہ تو کہیں کھانچے وانچے میں پڑی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے نا. یجید تم پاؤ گے، مجھے محسوس کرو گے کہ یہ چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہے. دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجید اللہ غفور الرحیم. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا، اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوں. ہاں میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی، تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے. فرماتے میں حیران ہو گیا، اونٹ کے بچے صحیح پورے روسٹ نہیں آئی سمجھ میں. آپ کو پتہ ہے اونٹ کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ذبح کر کے کھال اتار کے کنووں میں پورے روسٹ چاول بھر کے دسترخوان پہ رکھے. بکرے روسٹ تو سنے ہوں گے، اونٹ روسٹ نہیں سنے ہوں گے. اب جو شہزادے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، ان کی یہ بریانی ہے. ٹھیک ہے نا، ان کی یہ کیا ہے. اب ان سے اگر مولانا طارق جمیل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا، تو ان کو غصہ آئے گا نا، نہیں آ رہی سمجھ میں یار. وہ بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کویت کے شہزادے ہیں، ہماری کرنسی دیکھو، اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے، اور تم شہزادوں سے پوچھ رہے ہو کھانے میں آپ کو غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر وہ ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، وہ کہتے بھائی آ جاؤ پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت کی. آ جاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا؟ پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں، کہاں کا؟ کویت کا عرب شہزادہ ہے، اس کی دعوت ہے، آپ آئیں. اور ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا. تو اللہ کا انداز یہی ہے. فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے، کتنا بڑا جرم، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا، اتنے گناہ ہو گئے. ثم استغفرونی، پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، رب کو منانا چاہیے، بالآخر اس کا انجام برا ہے، گناہ کی سزا ملتی ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی، کسی اور کے در پہ نہیں گئے، کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے، اللہ سے معافی مانگی. تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے. قرآن کے الفاظ کے اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا، تو یہ تو ہلکی بات ہے نا، معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی، کوفتے ملیں گے، سالن، یہ تو ہم نے بتا دیا نا. اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے. غافر نہیں، راحم نہیں، غفور مبالغہ ہے. تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے، رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا کا مطلب کیا ہے؟ تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں، معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا. معاف کر دیا، تعلق، وہ اطمینان کی علامت کیا ہے؟ اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا. گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئی. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا، گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان کا، پہلے سے بھی زیادہ اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو قرآن میں، حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا، ثم استغفرونی، پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو، لغفرت، معاف کروں گا. اتنا کافی تھا نا یہ جملہ؟ یار نہیں آ رہی سمجھ میں.
دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، مجھے ناراض کیا ہے نا، پبلک کے پاس جانے کی ضرورت، عیسائیوں میں پادریوں کے پاس جا کے معاف کرواتے ہیں، اتنے پیسے لے لو معاف کر دو۔ اللہ کہتے ہیں پادری کا کیا بگاڑا ہے تم نے؟ ناراض مجھے کیا ہے، نماز چھوڑی ہے مجھے ناراض کیا، زنا کیا مجھے ناراض کیا، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی مجھے ناراض کیا، یہ جو ہو رہے ہیں گناہ آج کل، کچھ بھی کیا مجھے ناراض کیا نا، آؤ میرے سامنے گڑ گڑاؤ۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، پھر مجھ سے معافی مانگو گے معاف کروں گا، کافی ہے نا، بس کر دیا معاف۔ آگے اللہ ایک اور جملہ بناتے ہیں، لا ابالی، کسی کی پرواہ، بولو اردو میں لفظ سماتے ہو کہ بڑا لا ابالی قسم کا آدمی ہے، سنا یہ لفظ؟ ہاں بولنے میں کچھ ٹیکس لگتا ہے، لا ابالی کہتے ہیں نا، یہ عربی کے لفظ سے آیا لا ابالی، لا کا مطلب نہیں، ابالی کا مطلب پرواہ نہیں کرتا میں کسی کی، جیسے جو آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرے بڑا لا ابالی سا آدمی ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، لا ابالی، معاف کروں گا کسی کی پرواہ نہیں۔ کیا مطلب، یہ جملہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جملہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، اے اللہ اتنے سارے گناہ سیکنڈوں میں معاف، یہ بات ہماری کھوپڑی میں بولو نہیں، کچھ تو تھوڑی سی ہوتی۔ جیسے ایک بیٹا نافرمان ہو، 20 سال باپ کو ستاتا رہے، اب باپ کو زندگی بھر ستایا، اس باپ نے کہا ایسی کی تیسی ہے، دیکھتا ہوں میں جائیداد سے آگ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، باپ بوڑھا ہو گیا مرنے لگا ہے بھائی، اب جائیداد کی تقسیم کا وقت آ رہا ہے، اور اب یہ گیا، اس کو پتا ہے کہ اب تو سارا معاملہ خراب، زندگی بھر ستاتا رہا، آخر میں آ کے ابا سے کہتے ہیں ابا آئی ایم ویری ویری سوری، ابا کہتے ہیں چل جا معاف کیا۔ دوسرے بیٹوں کو آئے گا نا غصہ، ہے بھائی ابا یہ کیا، یہ تو آپ کے رحم دل ہونے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں بھائی، ابھی آپ کے جانے کا وقت ہے اور یہ آگے سوری کر کے چلا گیا۔ تو ابا اگر ابا ہوں گے تو آپ دوسرے بچوں کو کیا بولیں گے، باپ تم ہو یا میں ہوں؟ کیا خیال ہے، باپ تم ہو یا ٹھیک ہے تمہارا مشورہ ہے میں نے سوچ لیا، باپ بہرحال کون ہے، میں، میری مرضی، میری جائیداد ہے، میری میراث ہے، میں کسی کو بھی نہ دوں، میں صدقہ کر دوں، جاؤ۔ لیکن انسان کا اتنا ظرف ہوتا نہیں ہے۔ اب اللہ پر تو موت واقع نہیں ہوگی، لیکن انسان پر تو موت واقع ہوتی ہے، اور موت کے بعد رحمت کے چانسز ختم، توبہ کے دروازے بند، ساری زندگی گناہ کرتا کرتا اب موت سے پہلے اللہ سے کیا کہہ دیتا ہے، آئی ایم سوری، معاف کر دے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر کے، آگے پہلے ہی بتا دیا کہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق، اللہ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ آئیں گے، یا اللہ یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا اتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں اور اس نے معافی اور 1 سیکنڈ میں معاف، یہ تو تیری حکمت کے خلاف ہے، یہ تو مصلحت کے خلاف ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو ناانصافی ہے۔ اللہ کہتے ہیں بولنے دو، مجھے پرواہ، بولو نا، تم نے تھوڑی جہنم بنائی ہے، میں نے بنائی ہے، نافرمانی اس نے میری کی، معاف کرنے کی طاقت مجھے ہے، تو میں جس کو چاہوں معاف کروں، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم اپنی بات کرو مجھ سے، کہ تمہیں کسی جرم کے بغیر میں سزا تھوڑی دے رہا ہوں۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، لا ابالی، یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں، مجھے اس پر اکثر ایک چٹکلا یاد آتا ہے، وہ میں ہر بیان میں جب بھی اس حدیث کی تفسیر کرتا ہوں وہ سناتا ہوں کہ اس کی مثال کیسے ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، یہ جن لوگ پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہیں یہ واقعہ سنا ہے، نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا، پرانے والے اصل میں اعتراض کرتے ہیں یار وہ گھسے پٹے قصے بار بار سنا کے نا تھک گئے ہم، تو بھائی آپ کے لیے گھسے پٹے، نئے لوگوں کے لیے کوئی مارکیٹ میں نیا آئے گا تو بتائیں گے ہم، اب آ ہی نہیں رہا۔ تو وہ ایک اونٹ، ایک بیل اور ایک دمبا، یہ بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں کہ کچھ چند سوالات کے جواب دینے۔ اونٹ، بیل اور دمبا یہ کہیں جنگل میں سفر کے لیے نکلے، کھانا ختم، ایک گٹھری نظر آئی گھاس کی، اب تینوں میں پھڈا ہو گیا، اونٹ کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا، بیل کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا، دمبا کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا۔ اونٹ نے کہا دیکھو میں تمہارا بزرگ ہوں، ہم تینوں ایک معیار بنا لیتے ہیں، جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہ کھانا وہ کھائے گا۔ یہ پیشکش کس نے کی؟ اونٹ نے۔ اس نے کہا میں قبیلے کا بڑا ہوں، دیکھو تو اب میں جو سجیشن دوں گا اس پر عمل کرو۔ تو ہم تینوں میں سے جو اپنا سب سے پرانا ہونا ثابت کر دے گا کہ جو دنیا میں سب سے پہلے آیا ہے وہ اس گٹھری کا مستحق ہے۔ اونٹ کا خیال تھا میں ہی ہوں، بزرگ ہے، لوگوں نے کہا چلو جی بزرگوں کا احترام اسلام میں ٹھیک ہے واجب ہے۔ دمبے نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں اپنا ثابت کرتا ہوں میں بہت پرانا ہوں۔ انہوں نے کہا کتنا پرانا؟ انہوں نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بچہ ذبح کیا، نہیں ہوا تو دمبا آ گیا، یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں دمبا آ گیا، اس کا مطلب میں 4000 سال سے ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی میں تھا۔ اونٹ چکرا گیا، اس نے بولا یہ تو پہلی گیند پہ ہی آؤٹ ہو رہا ہوں میں۔ تو بیل نے بولا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تھے زمینداری کے لیے ٹریکٹر ایجاد نہیں ہوئے تھے، تو کچھ تو اگایا ہوگا نا، تو کھیتی باڑی کس سے کی تھی انہوں نے؟ بیل سے، اس کا مطلب میں کب سے ہوں؟ دمبا تو آؤٹ ہو گیا نا۔ اونٹ پریشان کہ کمبخت اس سے پہلے تو تاریخ لکھی نہیں گئی ہے، اس سے پہلے تو تاریخ لکھی اور سجیشن بھی میری تھی۔ اونٹ ٹینشن میں آیا، اس نے کیا کیا وہ گھاس کی گٹھری اٹھا کے اپنے کوہان پہ رکھی،
تو دمبے نے بولا بھائی میں تو بہت پرانا ہوں. اس نے بولا مانتا ہوں, میں نے کب کہا, آپ بہت پرانے ہیں, میں آپ کے بعد آیا ہوں. بیل نے کہا میں تو اس سے بھی پرانا ہوں. اس نے کہا میں نے بولا کہ آپ پرانے نہیں ہیں, تو بھائی یہ پھر ہمیں دو. اس نے کہا دم میں تو لے لو. اس نے کہا ہمت ہے تو اٹھا لو, اونٹ کے خوان سے کون اٹھائے گا, چلو دفعہ یہاں سے, تمہاری ایسی کی تیسی. سجیشن بھی خود ہی دی, بولا جس میں دم ہے لے لے بھائی, چلو. اس کو کہتے ہیں لا ابالی. نہیں آئی بات سمجھ میں. اللہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنی تجویز کے خلاف چلے. یہ تو میں نے صرف ایک واقعہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی اللہ کے سامنے کون لڑ سکتا ہے, اللہ کے سامنے کون دلائل دے سکتا ہے کہ اللہ وہ اتنے سارے گناہ کیے تو 2 منٹ میں معاف کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں جو جس نے دلائل کے امار لگانے ہیں نا, پہلے لگا کے رکھے, کتابوں میں لکھے, پورے رسالے لکھ دے. میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ خدا میں ہوں, تم نہیں ہو. نافرمانی میری کی ہے, تمہاری تھوڑی. تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جس کو چاہوں گا معاف کروں گا, جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تاکہ جب کوئی گناہ کرے تو گڑ گڑائے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے سوا معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. معافی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں, سزا کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. تو میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ مخلوق کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا, فلاں نے کہا یوں ہے یوں ہے. میں کہتا ہوں بھائی تو بولے تو کون ہوتا ہے؟ تو میرا باپ ہے, تو میرا ماموں ہے, تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں جانوں اللہ جانے, تیرا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اور یہ بات سے بات چل پڑی ہے. شادی کے بعد عورتوں میں یہ بہت بڑا مرض ہے, اپنے پرانے قصے, پرانی غلطیاں میاؤں کے سامنے ظاہر کر دیتی ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے. جتنے اللہ نہ کرے, بعض خواتین کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتا. ستار بھائی وسیم, ستار کو چھوڑو یار, نیک آدمی ہے, کوئی بھی چکر ان کے چلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے شوہر کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ میں آپ سے اپنے, دیکھیے آج میں آپ سے اپنے دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی. کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں جی؟ دیکھیے اب ہم دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات ہیں, میں نہیں چاہتی کچھ آپ سے چھپا رہے. آپ سے پہلے میری ایک جگہ اور بھی شادی ہو چکی ہے, چھپ کے ہوا تھا نکاح, یہ ہو رہا ہے, پھر وہاں بھی ہوئی تھی, یہ بھی ہوا, پھر اس سے چکر چلا, لیکن میں نے توبہ کر لی تھی. اور تم اس کو کیوں بتا رہی ہو؟ تم تو چھوڑو, وہ انسان ہے بھائی, وہ اس کے دل میں بدگمانی, ایک بال آ گیا قیامت تک وہ بال نہیں نکلے گا. چھوڑو, تمہارا ماضی کیا گزرا اس کو بولو بھائی میں بہت نیک گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں, بہت نیک ہوں, اسی طرح قبول ہو, ٹھیک ہے. نہیں تو میاں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے, موبائل میں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے, تو یہ کس نے اجازت دی آپ کو تفتیش کرنے کی بھائی؟ اسی طرح عورت شوہر سے بھی نہ پوچھے, پرانے, وہ بھی مکھنچو بیٹھ کے اپنے پرانے قصے سنا رہا ہوتا ہے, اس کو بھی اعتماد کیا ہو جاتا ہے. جو اللہ نے جس گناہ پہ پردہ ڈالا, آپ خود اگر اس کو ظاہر کر رہے ہو تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں. ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا, اس نے ماضی شادی سے پہلے, وہ شادی کے بعد کی بات ہے, شادی سے پہلے کیا ہوتا رہا چھوڑو اس کو, ٹٹولا بالآخر میں نے اگل دیا جی میرا کسی سے غلط تعلق تھا, میں نے توبہ کر لی. کہہ رہے جب بھی پھڈا ہوتا ہے کہتے تم ہو تو وہی نا. میں نے کہا غلطی آپ کی ہے, کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ وہ 100 دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بتا رہے ہو, کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو؟ تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں, جرم اللہ کا تو توبہ بھی کس سے؟ اللہ کی. اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے, بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہتی, بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ, یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں, وہ شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں, جو ڈر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کو پتہ چلے گا, وہ کہے گا یہ تو کنواری نہیں ہے. تو وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں, تو یہ حماقت نہیں کرنا بھائی. یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے, کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے پردہ زائل, اور بھی 10 بعضوں کے پیدائشی نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. نہیں آ رہی بات؟ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے بولو نا, جھوٹ بول دے, وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے, یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بول دے بھائی یہ پیدائشی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. لیکن کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے. جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ختم, وہ پرانے ہیں. تو جو ٹوہ میں لگتا ہے نا, ٹوہ میں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹوہ میں, اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں. تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق؟ اللہ سے. ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پنڈتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں. مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں, میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے, میں بھی انسان. ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں, جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے, تو کسی بزرگ سے, کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں مشورہ لے سکتا ہوں, اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤں نہیں کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں. ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے بتانے کی تاکہ وہ اس کا کوئی علاج بتایا. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ اللہ کا دین کتنا زبردست ہے, اللہ نے ہمیں بتا دیا,
گناہ سے بچنا کیسے ہو جائے تو کرنا کیا ہے. ہمارا رب ہے غفور الرحیم. جب توبہ کرو گے اللہ کہتے ہیں میں بتا دوں گا کہ میں لوگ معاف نہیں کرتے مگر میں معاف کر دیتا. بس کیا کرو. افاتصدق عنہا, صحابی نے پوچھا میری ماں کا انتقال ہو گیا کیا میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو ابا کے لیے اماں کے لیے صدقے کو فوکس کیا کرو زیادہ. صدقہ جاریہ, مسجد میں پنکھا لگا دیا, کنواں کھدوا دیا, غریب کو کھانا کھلا دیا چپکے سے. غریب کو یہ نہیں بتاؤ ابا کے لیے کھلا رہا ہوں صدقہ, وہ چاہے گا سب کے ابا مرے تاکہ مجھے روٹی روز ملے. بس ثواب صدقہ کرو, نیت یہ کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. مسجد میں دریاں بچھا دی, اس کا ثواب فلاں کو. یہ اچھا طریقہ ہے. کسی مدرسے میں تعاون کر دیا, مدرسہ بنا دیا. یہ جو فوجی فاؤنڈیشن ہے خاتون نے بنایا اپنے شوہر کے ایصال ثواب کے لیے, کتنی بڑی خدمت ہے یار. پورا ہاسپٹل بنا دیا کہ اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے ایک چلتا پھرتا. ایسی خاتون کے شوہر کو تو مرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اتنی اچھی بیوی کسی کو مل جائے تو اس کا مرنا بنتا ہے. مرتے تو وہ ہیں زیادہ تر جو تھوڑی سی بیگم آڑی ترچھی ہو. بینک سرکاری ملازم یونین پڑھاتا ہوں, کرایہ کے گھر میں رہتا ہوں جناب, حکومت کا بینک کیا لکھا ہے ہم سر. یار لمبے سوال نہ پوچھا کرو. بینک سے پیسے ملتے ہیں اور پھر آپ تنخواہ کتنی ہے؟ اچھا یہ جی پی فنڈ جائز ہے, یہ اضافے کے ساتھ ملتا ہے وہ بھی جائز ہے, وہ سود نہیں ہے کیا جی؟ اچھا نہیں یہ تو جائز نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کو ایڈوانس, وہ بھی سیلری کا ٹائم آیا نہیں اس نے دے دی, یہ تو لون دے دیا اس نے اور اس پہ زیادہ کاٹ رہا ہے تو یہ سود ہے. اگر ایڈوانس سیلری ہے تو کٹوتی کس بات کی ہو؟ اچھا ایڈوانس میں کم سیلری ہے پھر جائز ہے, وہ کٹوتی نہیں ہے اصل میں, وہ سیلری ہی کم دے رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے قسطوں کے کاروبار میں کیش پہ قیمت کم ہوتی ہے, قسطوں پہ زیادہ ہوتی ہے, لیکن اسی وقت طے ہو جاتا ہے. ہاں پھر تو اشکال نہیں ہونا چاہیے اس پہ. پھر بھی میں وہ ان کے ورڈ یوز کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. زمزم کو شراب کہنے سے شراب نہیں بن جاتی, شراب کو زمزم کہنے سے وہ زمزم نہیں بن. بخاری شریف و مسلم شریف کو صحیحین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی تمام حدیثیں صحیح ہیں, امت کا اس پر اجماع ہے. اچھا دیکھو یہ ایک اہم بات ہے, حدیث کے صحیح ہونے کا مطلب الگ ہے, قابل قبول ہونا ایک الگ چیز ہے. ہمارے اہل حدیث حضرات کا اصول یہ ہے کہ حدیث جب بھی صحیح ہوگی تو بس اس پر عمل کیا جائے گا, لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ اصول نہیں ہے. تبھی بہت سی چیزوں میں اہل حدیثوں کا حنفیوں سے اختلاف ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ کا اصول یہ ہے کہ حدیث صحیح ہوگی اس کو لیا جائے گا بشرطے کہ قرآن کے خلاف نہ ہو, حدیث مشہور کے خلاف نہ ہو, حدیث متواتر کے خلاف نہ ہو. اگر قرآن کے خلاف جا رہی ہے تو قرآن لیا جائے گا, حدیث کو ترک کر دیا جائے گا. اگر وہ حدیث مشہور کے خلاف جا رہی ہے تو حدیث مشہور کو لیا جائے گا, غیر مشہور کو چاہے وہ بخاری ہی کی کیوں نہ ہو ترک کر دیا جائے گا. اور اگر وہ متواتر کے خلاف ہے تو بھی متواتر کو لیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب وہاں جو ہم حدیث چھوڑ رہے ہوتے ہیں, حدیث نہیں چھوڑ رہے ہوتے, ہم کہتے ہیں کہ دو حدیث صحیح بھی یقینی ہے, اتنی یقینی نہیں ہے جتنی حدیث متواتر ہے. تو جب زیادہ طاقتور آئے گی تو کمزور, اس کے مقابلے میں کمزور کو بہرحال چھوڑ دی. بہت سے اہل حدیث بلا وجہ امام حنیفہ پہ طنز کرتے رہتے ہیں اور یہ حنفی یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں. بھائی وہ اس کے مقابلے میں قرآن ہوتا ہے, یا اس کے جیسے یہ مشہور ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, جب قرآن کی تلاوت ہو خاموشی سے سنو. یہ تو قرآن اور یہ آیت نازل ہی خطبے اور نماز کے بارے میں نازل ہوئی. اس لیے امام صاحب نے کہا جب امام تلاوت کر رہا ہوگا تو پھر تو کوئی صورت ہی نہیں بنتی سورہ فاتحہ پڑھنے کی. امام خاموش ہو تو پھر اس میں حنفیہ کے دونوں قول ہیں کہ مقتدی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا, دونوں قول ملتے ہیں. راجح یہی ہے کہ اس میں بھی نہ پڑھے, کیونکہ دوسری حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, اس حدیث کو فوکس کیے. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن بہت ساری حدیثوں کو اس لیے چھوڑا کہ وہ قرآن کے مخالف جا رہی تھی, اور یہ حدیث مشہور یا متواتر کے. امام ابو حنیفہ نے سپیریئر رکھا ہے قرآن اور حدیث متواتر کو. اچھا غامدی صاحب اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھو فقہا لکھتے ہیں خبر واحد ظنی ہے یقینی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ غامدی صاحب نے تو خبر واحد ہی کو چھوڑ دیا نا, امام صاحب نے صحیح حدیث کو چھوڑا نہیں ہے. انہوں نے کہا جب قرآن کے مقابلے میں ہوگی تو چھوڑیں گے ہم, مقابلے میں نہیں ہے تو وہ حجت ہے ہمارے لیے صحیح حدیث. یا قرآن کے مقابلے قرآن میں کوئی لفظ مبہم ہے تو خبر واحد میں اس کی تفسیر ہو رہی ہے تو پھر بھی اس خبر واحد کو لیا جائے گا. اس کی بہت ساری مثالیں بیان کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی. اچھا بھائی حنفی کیا لکھا ہے, باقیوں 4 کیوں, فقہ صرف 4 کیوں ہے؟ اور حضرات صاحبین بھی تو مجتہد تھے, ان کا اپنا فقہ کیوں نہیں؟ فقہ صرف 4 اس لیے ہیں, یہ ایسے ہی ہے کہ حدیث کی مشہور صرف 6 کتابیں کیوں ہیں؟ بھائی یہ تکوینی کام ہے, ہوا ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. 5واں کوئی ایسا مجتہد آیا ہی نہیں ہے جس نے باقاعدہ فقہ کو مرتب کیا ہو, کیونکہ جب 4 فقہ مرتب ہو گئے تھے تو امت اس پہ جمع ہو گئی, 5ویں کی ضرورت رہی نہیں. داؤد ظاہری کا بھی مذہب چلا کچھ وقت تک, لیکن وہ ختم ہو گیا, اس میں اتنی اٹریکشن نہیں تھی, اتنی جان نہیں تھی. تو اس لیے یہ تکوینی کام ہے, اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا. یعنی یہ کوئی یہ ہے کہ حدیث کی اتنی کتابیں کیوں ہیں؟ بھائی لکھی جتنی ہیں اتنی ہوں گی نا, اس سے زیادہ ہے نہیں. اب کوئی مزید کتاب لائے گا وہ نہیں قبول کی جائے گی. تو اسی طرح 4 فقہ امام ائمہ مجتہدین نے مرتب کر لیے, امت نے اسی کو مان لیا. اب اس کی ضرورت نہیں رہی کسی 5ویں کی, کیونکہ وہ سب کچھ اسی 4 میں آ گیا تھا, اس لیے ضرورت نہیں رہی.
اب وہ اہل حدیث حضرات نے میرا وہ کلپ بہت چلایا. میں نے کہا بھائی آپ بھی ایک 5واں فقہ مرتب کر لیں قرآن و سنت سے, تو جہاں چاہ رہے ہیں ہم 5واں بھی مان لیں گے, لیکن کوئی مرتب تو کریں نا, کوئی ترتیب تو ہو نا. اہل حدیث میں تو ہر شخص کی ایک الگ رائے ہے, وہ الگ فتویٰ, وہ الگ, اس سے تو امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس کا وہ حضرات جواب دے رہے ہیں کہ ہمارا فقہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے, ہمیں تو فقہ شقہ کی ضرورت ہی نہیں, ہم تو قرآن و سنت کو مانتے ہیں. تو ابے بھائی یہ امام حنیفہ کیا تورات انجیل کو مانتے تھے؟ انہوں نے قرآن و سنت ہی سے ریٹن فارم میں ترتیب سے مسائل لکھ لیے, اس کو فقہ کہتے ہیں. تو آپ کی بھی تو فتوے کی کتابیں ہیں نا, اسی کو تو ہم فقہ کہہ رہے ہیں. آپ نہ کہیں تو یہ نام کا اختلاف ہو گیا نا. تو آپ ایسے قرآن و سنت ہی سے مسائل نکال کے آپ بھی کتاب الوضو, کتاب طہارہ سے لے کے اذان اور یہ ساری جیسے فقہ کی تفصیل ہے, ہر چیز ہمیں فقہ کی کتاب میں ملتی ہے. تو آپ کو اگر ان چاروں پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ ایک 5ویں چیز مرتب کر کے لکھ لیں. اس میں کوئی ایسا بات, یہ تو فیور دے رہا ہوں میں اہل حدیثوں کو, یہ مرتب تو ہونا تاکہ ہم کہیں اس مسئلے میں اہل حدیث کی یہ رائے ہے. تو رائے نہیں, وہ تو وہ وہاں کا اہل حدیث کی کچھ ہوتی ہے, وہاں کی کچھ ہوتی ہے, وہاں کی کچھ ہوتی ہے. تو عوام کو ایسے تھوڑی بے لگام چھوڑا جا سکتا ہے کہ اپنی مرضی کے جس مفتی پہ چاہے عمل کر لو. تو اہل حدیث اس کا جواب دیتے ہیں, ہم جس کی بات ہمیں قرآن و سنت کے زیادہ قریب لگتی ہے ہم اس کی بات کو لیتے ہیں. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں, جس کی بات قرآن و سنت کی زیادہ قریب لے اس کو لے کے اپنے فقہ میں شامل کر لیں. آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہی ایک مرتب کریں جو آپ کو زیادہ اچھی لگ رہی ہے. تو ہم کچھ اور نہیں کہہ رہے, وہی کہہ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے نہیں ہماری جو ہے نا وہ مرتب ہوئی ہوئی ہے یا ہے ہی نہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. پھر وہ یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ صحابہ کرام سے پہلے کون سا فقہ چاروں اماموں سے پہلے کون سا فقہ مرتب تھا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں. صحابہ کے دور میں حدیث کی کتنی کتابیں تھیں؟ اگر آپ کو ایک کتاب تھی تو یہ والی تو نہیں تھی نا, پھر بھی بخاری مسلم تھوڑی تھی. ابو بکر کے دور میں تو قرآن بھی مرتب شکل میں نہیں لکھا گیا تھا, جب ضرورت ہوئی تو لکھا گیا. تو ایسے ہی جب امت دنیا میں پھیلی ہے تو اسلامی قانون کو بھی A to Z مرتب ہو کے لکھا گیا ہے. امام صاحب کے شاگرد, اچھا یہ بھی کہتے ہیں امام حنیفہ کی تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ان کے شاگردوں نے ان کتاب لکھ کے ان کے اقوال کو جمع کر لیا, تو اس میں کیا ہے؟ بیکار باتوں میں الجھایا جاتا ہے بلا وجہ کی. امام صاحب کی تو کوئی کتاب ہی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا کتاب نہ ہو, ان کے شاگرد ان کی تحقیق تو ہے نا. امام محمد نے 6 کتابیں لکھی ہیں جو آج تک چلی آ رہی ہیں, تو وہ اس میں امام حنیفہ کے اقوال بھی ہیں, امام یوسف کے بھی ہیں, امام محمد کے بھی ہیں, اور دلائل سے ان کے تجزیے بھی ہیں. پھر اس پہ بہت کام ہوا ہے, تو پوری خلافتیں چلی ہیں اس پہ. تو میرا یہ مطالبہ جو اہل حدیث حضرات سے ان کے فیور میں ہے کہ بھائی ہم مان لیں گے. بہت سے کیونکہ دیوبندی بڑی شدت برتتے ہیں اہل حدیث کے بارے میں, ان کو اہل سنت سے خارج کر دیتے ہیں. ہم تو خارج ہی نہیں کر رہے, لیکن کہہ رہے ہیں امت کو بے لگام نہیں ہم ہونے دیں گے کہ وہاں سے فتویٰ. بہت سے اہل حدیث مجھ سے فتویٰ لے رہے ہوتے ہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. میں کہتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں جہاں سے بھی, یہ تو نہیں بات ہوئی نا کہ جہاں سے بھی مل جائے. کہتے ہیں ہمیں جو قرآن و سنت بیان کرے گا. آپ کو اگر یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کی دلیل صحیح ہے, اس کی دلیل غلط ہے, تو آپ خود مجتہد ہیں. پھر تو آپ کو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ تو پھر خود بخاری سامنے رکھ کے فیصلہ کرو نا. آپ کیوں ایک وراثت کا مسئلہ یہ قرآن دیکھ کے نہیں بتا سکتے, مفتی کی ضرورت پڑتی ہے. آپ سورہ نساء میں یوصیکم اللہ فی اولادکم پورا رکوع ہے وراثت کے, اللہ نے مسائل بیان کیے ہیں. آپ کے ابا جب مرتے ہیں تو کیوں مفتیوں سے رابطہ کرتے ہو؟ قرآن کا ترجمہ پڑھو نا, بولو اللہ نے صاف بالکل واضح بتایا, پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا پبلک کے. اس سے پتہ چلتا ہے قرآن میں جو مسائل کا علم ہے وہ آسان نہیں ہے. یہ جو قرآن نے کہا ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. تو اس میں اللہ نے خود بتا دیا, نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے قرآن کو. نصیحت, بعض و نصیحت کی باتیں آسان ہیں, جنت جہنم اور رشتہ داری جوڑنا, صدقات, یہ آسان ہے. مسائل آسان نہیں ہے قرآن میں. یقین نہ آئے تو طلاق کے مسائل نکال لو, پتہ چل جائے گا, دماغ سیٹ ہو جائے گا آپ کا. وراثت کے نکال لو, نماز پڑھنے کا طریقہ نکال لو قرآن سے آپ. تو اس کے لیے حدیث میں جانا پڑتا ہے, اور پھر حدیث سے آگے اجتہاد بھی ہے. اگر حدیث میں بھی سب کچھ ایکسپلین کر دیا ہوتا تو نبی یہ کیوں فرماتے اذا اجتہد المجتہد, جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اگر درست نتیجے تک پہنچے 2 اجر, غلطی کرے تو بھی 1 اجر. اس کا مطلب اس میں غلطی کا بھی امکان ہے. تو یہ پورا ایک قرآن حدیث اور فقہ مل کے اسلام مکمل ہوتا ہے. تو قرآن حدیث تو ہم سب کے سامنے ہے, آگے اس میں فہم کہ اس سے نکالا کیا جا رہا ہے. تو وہ جو فہم ہے وہ ہم کہتے ہیں مجتہدین کی فہم آج کے مولویوں کی رائے پر مقدم. اور اگر اہل حدیث کا خیال ہے کہ نہیں ہم ان کی فہم, اپنی فہم کو ان کی فہم پہ ترجیح دیں گے, ٹھیک ہے آپ دے دیں, لیکن پھر ایک ریٹن فارم میں مرتب اپنا ایک مرتب کریں, اور اپنا ایک سلیبس بنائیں, اور پھر سب اہل حدیث اس کو مانیں. جیسے فقہ حنفی پوری دنیا میں, شام میں جاؤ, ترکی میں جاؤ, سعودی عرب میں جتنے حنفی ہیں, اور افغانستان, ازبکستان, سب کا ایک فقہ ہے, سب کے مدرسوں میں ایک ہی سلیبس ہے. افریقہ میں جاؤ, شافی فقہ پوری دنیا میں ایک ہے, مالکی فقہ پوری دنیا میں. یہاں سے چند مسائل میں اختلاف ہوتا ہے جو جدید ہے, قدیم میں تو نہیں ہے اختلاف. اور اگر اختلاف ہے بھی تو یہ پتا ہوتا ہے اس میں فتوے والا قول کون سا ہے. کتابوں میں تو بہت اختلاف ہے لیکن فتویٰ ایک پر ہی ہوگا. لیکن اہل حدیث حضرات میں ہر آدمی مجتہد بنا ہوا ہے. وہ 3 سال پڑھ کے بھی, میں افریقہ گیا 8 سال وہاں پڑھا رہے ہیں,
تو وہاں بھی کچھ اہل حدیث کے مدرسے ہیں جو اہل حدیث کی نہیں کہتے اپنے آپ کو, وہ وہیں کے کچھ الگ ہی چیزیں ہیں, وہ بھی ڈائریکٹ کہتے ہیں وہ 3 سال میں مجتہد بنا رہے ہیں. وہ صحیح ہے نا, ہمارا 8 سال میں مجتہد نہیں بن رہا, وہ فقہ کا پابند ہے, وہ 3 سال میں مجتہدین بن رہے ہیں. تو ہر شخص ایک راکٹ بنا ہوا ہے, ہر شخص ایک بم بنا ہوا ہے, کسی بھی وقت کچھ بھی فتویٰ دے سکتا ہے. یہ اسلام کا نقصان ہوگا. تو اہل حدیث میں جو علماء ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہے, ہمیں کسی کی اتباع نہیں کرنی ہے, تو نہ کریں. وہ آپ اگر سمجھتے ہیں, پبلک کو آپ وہ راستہ بتائیں جس میں امت کا اتحاد. پبلک کو آپ یہ بتائیں بھائی میری رائے تو یہ ہے, لیکن چونکہ اس میں مجتہدین کی رائے کچھ اور ہے, تو قرآن و سنت تو انہوں نے بھی سمجھا, میں نے بھی سمجھا, میری رائے یہ ہے. اب اگر آپ کو مجتہدین کی رائے صحیح لگتی ہے آپ اس کو فالو کرو, تو میں تو یہی کہوں گا بھائی میں تو اپنی رائے پہ بھی مجتہدین کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں. پھر اہل حدیث کہتے ہیں ہم اپنی رائے نہیں لیتے, ہم سلف کی رائے کو لیتے ہیں. ہم قرآن و سنت میں اپنی نہیں اسلاف کی رائے کو لیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. اسلاف کی رائے کو سب سے زیادہ ان 4 اماموں نے فالو کی. اگر آپ اسلاف کی رائے کو لے رہے ہوتے تو پھر آپ عورتوں کی سمٹ کے نماز کے قائل ہوتے, مردوں کی طرح نماز کے قائل نہیں ہوتے, کیونکہ اسلاف عورتوں کے سمٹ کے نماز کے قائل. اگر آپ اسلاف کی رائے کو آپ لے رہے ہوتے تو آپ 20 رکعت تراویح کے قائل ہوتے. 20 کے قائل نہ بھی ہوتے تو کم سے کم 16 کے قائل ہوتے آپ, کیونکہ اسلاف میں ہمیں 8 رکعت تراویح پڑھنے والے لوگ نہیں ملتے. اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دیا اس لیے کہ 8 تھی نہیں, کیونکہ تراویح کا لفظ 8 رکعتوں پہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. اگر آپ اسلاف کو پہ چلتے تو آپ 3 طلاق کو 1 نہ کہتے. میں نے اس پہ کتنی دفعہ کلپ ریکارڈ کروایا بھائی, 3 طلاق کو 1 کہنا اسلاف میں کسی کا مذہب نہیں ہے. اس پہ ایک بریلوی عالم نے میرے خلاف کلپ کہا کہ فلاں کا بھی رائے ہے, فلاں کی بھی رائے ہے, فلاں کی بھی صحابی کا فتویٰ ہے 3 1 ہوتی ہیں. تو اتنے کمنٹس میرے خلاف نیگیٹو کہ مفتی صاحب نا پھینکنے کے ماہر ہیں, اتنی بڑی بات کر دی, حالانکہ انہوں نے تو اتنے حوالے دیے. بھائی انہوں نے نام بتائے ہیں, کوئی سند نہیں پیش کی ہے. میں بھی کہہ دوں عبداللہ بن مسعود 3 کو 1 کہتے تھے, عبداللہ بن عباس 3 کو 1 کہتے تھے, حضرت کریمہ 3 کو 1 کہتے تھے, فلاں 3 کو 1. لوگ کہیں گے ابے اتنے حوالے دے دیے. ابے سند تو دکھاؤ کہاں ہے, یہ کس نے لکھا ہے اور اس کا ریفرنس کیا ہے. کوئی ریفرنس نہیں ہے. کوئی بھی کہتا ہے نا ابن عباس 3 کو 1 کہتے تھے یا فلاں 3 کو, کہیں بھی نہیں ہے. کوئی سند دکھا دے. ضعیف سند کیا, سند ہی نہیں ہے سرے سے. صحیح ہے نا, ایسی ہوائی باتیں. تو دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے, باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی. لا يعجبنك من خطیب خطبۃ حتى يكون مع الكلام دلیل. شاعر نے کہا ہے کہ کسی خطیب کا خطبہ, اس کا اسٹائل تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے جب تک کہ اس کے اپنے دعوے پر اپنی بات کے ساتھ دلیل پیش نہ کر دے. تو وہ دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں. فلاں دیوبندی نے بھی لکھا 3 1 ہوتی ہیں, اور فلاں صحابی کا بھی رائے تھی, اور فلاں محمد بن اسحاق کی بھی رائے تھی کہ 3 1 ہوتی. محمد بن اسحاق امام کب سے ہو گیا فقہ کا بھائی؟ وہ تو ایک راوی ہے, مورخ ہے محمد بن اسحاق, جس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے کہ وہ ثقہ تھا بھی یا نہیں تھا. اگر اس نے 3 کو 1 کہہ دیا تو وہ تو عام لوگوں کی طرح کا ایک شخص ہے. وہ تھوڑی اتنی بڑی مورخین کی ایسی ویلیو تھوڑی ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں محمد بن اسحاق کی حدیث احکام میں حجت ہی نہیں ہے. تو جس کی حدیث فقہی مسائل میں حجت نہ ہو اس کو آپ نے امام کیسے بنا دیا؟ عوام دیکھ رہی ہوتی ہے فلاں بن فلان کی بھی یہی رائے ہے, فلاں بھی. تو وہی وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ ان کی رائے کو کوئی ویلیو دی جائے. تو اس لیے دعوے ہی دعوے ہیں, کوئی بات ہے نہیں. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, آپ شادیوں اور فطرت میں ترغیب دیتے ہیں, مگر بہت سے بزرگوں اور اسکالرس کہہ رہے تھے کہ شادیوں اور لذت سکون میں پڑھنے کے بجائے جو لوگ اللہ کی رضا جہاد وغیرہ کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور زندگی سے پیار نہیں کرتے تو وہی لوگ کام کرتے ہیں. تو یہ سن کر سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے, کیا درست ہے. میرا کھوپڑا گھوم جاتا ہے, سانسیں کمتری ہونے لگتی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ شادیوں کی ترغیب دیتے ہو, بچے پیدا کرو, شادیاں کرو, نیچر والی زندگی گزارو. بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر دین کے کام کا نہیں رہے گا آدمی, جہاد میں جاؤ, یہ کرو وہ کرو. بھائی صاحب یہ صحابہ جہاد بھی کرتے تھے, دے دنادن شادیاں بھی. نبی سے زیادہ کسی نے دین کا کام کیا ہے؟ 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم رکھی. کیونکہ دین, شادیاں چھوڑ کے دین کرنا یہ رہبانیت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پادریوں کا فلسفہ ہے. پادریوں کے ہاں ایک بھی شادی نہیں ہوتی تھی, دین کے لیے وقف کرو. پھر اس کے جو سائڈ افیکٹ سامنے آنا شروع ہوئے تو اب انہوں نے کہا کہ شادی کر لے, اس سے تو بہرحال بہتر ہے جو تو کر رہا ہے نا, یہ کر لے. انہوں نے اجازت دی. سارے پادری نہیں, کچھ پادری ایسے غلط ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام سب چیزوں کو فوکس کرتا ہے, سب چیزوں کو فوکس کرتا ہے. تو اسلام نے دین کے کام کے ساتھ ساتھ شادیاں کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے. پہلی بات, جہاد میں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے شادیوں کی, کیونکہ جہاد میں سب سے زیادہ مجاہدین شہید ہوتے ہیں. اگر بعد والے مجاہدین شادیاں نہ کریں تو ان بیواؤں کا کیا ہوگا؟ ان کے لیے ٹرسٹ بنیں گے, سارا چندہ جو جہاد میں خرچ ہونا تھا بیواؤں کی کفالت میں خرچ ہو. پھر ان کی عزتیں کیسے؟ تبھی صحابہ کے دور میں ایسے بھی ہوا ہے, ایک جنگ میں 10,000 مجاہدین شہید ہوئے ہیں, ان کی بیواؤں کا مسئلہ کبھی کھڑا نہیں ہوا. فوراً ایک ایک نے 2 2 3 3 کر کے ان کو نمٹا دیا. وہ شہید ہوا, تیسرے نے کر لی. ہماری سوسائٹی میں ایک بندہ مر گیا نا, اس کی بیوہ کا بیڑا غرق. تو جہاد میں تو زیادہ ضرورت ہے شادیاں کرنے کی, ٹھیک ہے نا, تاکہ ان بیواؤں کو ٹھکانہ ملے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام چونکہ سب کو دیکھ کے حکم بناتا ہے, اسلام کو 2 باتیں اور ہیں. نمبر 1, بیواؤں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ عورتیں بھی تو پیدا ہو رہی ہیں نا.
اگر آپ دین کے کام میں لگ گئے, مثال کے طور پر آپ نے کہا میں بد نظری کے خلاف بیانات کروں گا, زنا کو سوسائٹی سے ختم کروں گا, میں فل جت جاؤں گا, اس میں شادیاں وادی نہیں کروں گا, تو آپ کتنا ہی بیان کر رہے ہوگے نا, جب لڑکیوں کی طلاق ہوگی, بیوہ ہوں گی, وہ خود زنا پہ مجبور ہوں گی. آپ نے یہ ایسے ہے جیسے میں چوری کی روٹی کے خلاف بیان کروں گا, کھانا نہیں کھانے دوں گا, تاکہ میں پورا بیان چوری کی روٹی کے خلاف میرا بیان ہے. دوبارہ مثال سمجھاتا ہوں. مجھے کسی نے کہا مفتی صاحب تندوروں سے روٹیاں بہت چوری ہو رہی ہیں, لوگ کھانا نہاری چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں, لہذا آپ اس پہ بیان کرو کہ روٹیاں لوگ چوری نہ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اب شادیاں نہیں کروں گا, قوم کو چوری سے توبہ کرواؤں گا. میں سارا بیان میں کس پہ کروں گا کہ روٹی چوری نہیں کرو, اور اب میں کھانا پینا بھی چھوڑ دوں گا, کیونکہ کھانے پینے میں جو ٹائم لگتا وہ ٹائم بھی میں بیان میں لگاؤں گا چوری کے خلاف کہ روٹی چوری نہ کرو. نتیجہ کیا نکلے گا, جب مجھے بھوک لگنا, کیونکہ میں بھی آدمی ہوں, میرا بھی پیٹ ہے, سب سے پہلے خطرہ یہ کہ میں جو بیان کر رہا ہوں نا وہ خود ہی چوری میں پڑے گا. ایک دن دل برداشتہ ہو جائے گا, یار برداشت سے باہر ہو گیا, چوری کر کھا روٹی. اور جن کو میں بیان کر رہا ہوں نا چوری نہیں کرو, ان کو بھی میں نے منع کیا, کھانا کھانے میں نہیں لگنا, روٹیاں خریدنا, لائن میں لگنا, یہ ٹائم ویسٹ, سارا فوکس دین کی خدمت میں لگاؤ, چوری کو سوسائٹی سے ختم کرو. خدا کی قسم وہ خود چور بن جائیں گے تھوڑے دن, کیونکہ بھوک ختم نہیں ہو سکتی. تو اب دین کی خدمت میں زنا ختم کرنا ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کیا کیا, زنا کو فوکس بنایا کہ میں زنا سوسائٹی سے ختم کروں گا. اب میں نے دیکھا یار میرا ایک شاگرد نے شادی کر لی ہے, اب وہ زنا کے خلاف تو بیان زیادہ کر نہیں رہا, پہلے 1 گھنٹہ بیان کرتا, آدھے گھنٹے بعد گھر سے فون آ جاتے ہیں انڈے لیتے ہوئے آئیے گا. میں نے کہا تو طلاق دے, اکیلا زندگی گزار. کیا وہ خود زنا میں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو یہ آپ کی بنایا ہوا فلسفہ ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں گے, شادیاں نہیں کریں گے. بھائی شادیاں کرنے سے سوسائٹی میں جرائم کم ہوتے ہیں, زنا ختم ہوتا ہے, چوریاں کرپشن کم ہوتی ہیں, ڈرگس, کیونکہ خاندان بنتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے ایک دوسرے کو روکتا ہے. تو اسلام کو پتا ہے کہ شادیاں کرنے سے دین کی خدمت زیادہ ہوگی. دیکھنے میں لگ رہا ہوگا خدمت نہیں ہو رہی ہے, لیکن پریکٹیکلی ہو رہی ہوگی, سوسائٹی سے جرائم ختم ہو رہے ہوں گے. اور تیسری بات یہ کہ اسلام نے شادیوں کو اس لیے بھی فوکس کیا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں دنیا میں, ہم روز بروز ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے, بوڑھے ہو کے قبر میں پہنچ رہے ہیں. اسلام کہہ رہا ہے آپ جتنی بھی دین کی خدمت کر لو, نئی نسل نے آنا ہے, تو آپ کی نسل آئے گی, وہ آپ کے مذہب پر, آپ کے عقیدے پر ہوگی. اگر آپ نے نسل نہیں بڑھائی تو دنیا میں کفر کا گروتھ ریشو بڑھے گا, دین کی خدمت بہت زیادہ ہوگی, اس کا آؤٹ پٹ بہت کم ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین کی خدمت میں آپ کی محنت بہت ہوگی, آؤٹ پٹ کیا ہوگا, اگلی نسل میں بہت کم ہوگا. اور اگر آپ نے گروتھ ریشو بڑھا دیا, محنت آپ کی دین کے لیے کم ہوگی, آؤٹ پٹ بہت. ابھی مجھے ایک بات بتاؤ, اتنے سارے لوگ جو ہم مسلمان ہیں, پاکستان میں کتنی آبادی ہے, بس یہ بات کر کے بیان ختم کر, 24 کروڑ. ان میں سے کتنے کروڑ مسلمان ہوں گے؟ 20 کروڑ تو مرے سے مرے ہوں گے ہی نا. تو یہ 20 کروڑ مسلمان کیا یہ کنورٹڈ ہے؟ کہ پتہ ہے کیوں ہے؟ ہمارے ماں باپ نے شادیاں کی اور بچے پیدا کیے, اس لیے. سمجھ رہے ہو؟ اگر وہ اتنی نسل نہ بڑھاتے, دین کی خدمت میں لگے رہتے, آج ہم 10 کروڑ ہوتے, اور غیر مسلم اور مسلم کا ریشو کچھ وقت کے بعد جا کے برابر ہو جاتا. اسلام چاہتا ہے ریشو کس کا زیادہ رہے, کیونکہ آبادی میں جس کا ریشو زیادہ ہوگا کلچر اسی کا چلے گا. آبادی ایک بہت بڑی پاور ہے, تبھی تو سیاستدان لوگ اپنے لوگوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ ووٹ بینک, کراچی میں گورنمنٹ نے کہا کہ یہاں 1.5 کروڑ لوگ ہیں, پورا کراچی چیخ اٹھانا, اب ہم لوگ 3.5 کروڑ ہیں, تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو 1.5 کروڑ ہے؟ تو کراچی والے کیوں بتا رہے ہیں کہ ہماری آبادی زیادہ ہے؟ بھائی آبادی زیادہ ہوگی تو ہمیں مانا جائے گا کہ ان کے حقوق بھی کیا ہیں, زیادہ ہیں, ان کی پاور بھی کیا ہے, زیادہ ہے. تو یہ دنیا اس پہ آئی ہے, ہمارے والے چونکہ دم ہلانے والے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی تم مر جاؤ گے, آگے بھی نسل ہوگی تمہاری, تو کل ہم, میرے باپ شادی نہ کرتا, اولاد نہ ہوتی, میں تھوڑی دین کی خدمت کر رہا ہوتا, میں تو 30 نمبر پہ پیدا ہوا ہوں. ہاں 30 نمبر پہ. تو 2 بچوں کے بعد اگر میرے والد کے اولاد نہ ہوتی تو میں دنیا, اور میرے والد صاحب دین کی پوری فوکس کر کے نا کہ 2 بچے ہی اچھے دین کی خدمت کرو, والد صاحب کے دنیا سے جاتے ہی وہ دین کی خدمت بھی کیا ہو جانی تھی, ختم. میرے والد صاحب نے تھوڑی خدمت کی, تبلیغ میں وقت لگایا, اتنے بچے ہوئے, ایک کو عالم بنا دیا. تو اب رزلٹ کے اعتبار سے خدمت کم ہو رہی ہے, زیادہ ہو رہی ہے. تو بھائی کام تو لوگ کرتے ہیں, تو لوگ مارکیٹ میں آئیں گے تو کام ہوگا, گروتھ ریشو کم ہوگا تو کام ہی نہیں ہوگا. ورک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ورک جو نیچر کام کر رہی ہوتی ہے نا اس کو ورک نہیں کہا جاتا, ورک جو بندے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو ورک کہا جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو ورک زیادہ ہوگا تو فیکٹریوں کے پہیے بھی گھومیں گے, اور ورک کرنے والے گدھے گھوڑے ہوتے ہیں, انسان ہوتے ہیں, تو وہ گدھے گھوڑوں کو بھی صحیح استعمال کرتے ہیں. اگر انسان نہ ہو تو گدھے بھی اپنی مرضی سے جا رہے ہوتے ہیں. میں نے جنگل کے گدھے دیکھے ہیں, زیبرا جس کو کہا جاتا ہے, اتنے آرگنائز گدھے ہیں. چلو پھر یہ ڈیٹیل بتائیں, یہ بہت لمبا سوال ہے, یہ آپ جمع کرا دیں, میں تسلی سے پڑھوں گا اس کو, پھر آپ زبان سے بتا دیں. بلیاں ہاں بلیاں رکھی ہوئی ہیں, نہیں بچے پر باپ کی اطاعت لازم ہے, اس کو چاہیے نکالے گھر سے. نہیں بچہ غلط کر رہا ہے, اگر ابا کو گھر میں بلیاں پسند نہیں ہے تو
تو بچے پر لازم ہے کہ وہ گھر سے باہر نکالیں, بچے سمیت بلیوں کو گھر سے باہر نکالیں, تھیلے میں بچہ بھی ڈالیں بلیاں بھی ڈالیں, ان کو کہیں پہاڑ پہ رکھ کے آ جائیں. اب تو پھر تو ہم پولیس کا کیس, میں کیا کر سکتا ہوں, بچہ آپ کا ہے نہیں, اس کو میرے پاس لے آئے, میں اس کو سمجھاؤں, تھیلے میں ڈال کے بلیوں کے ساتھ ہی لے آئے. دیکھیں اب جب باپ کا بھی فون نہیں اٹھا رہا تو میرا تو بچہ ہی نہیں ہے, جب باپ کی نہیں سن رہا تو میری کہاں سے سن. میں دعا کرتا ہوں عطا فرمائے. ہاں اچھا, یہ بڑا اہم سوال ہے. کہہ رہے ہیں اگر مسلمان برحق ہیں تو پوری دنیا میں عیسائیت زیادہ کیوں ہے؟ تو یہ اس کی علامت نہیں ہے دنیا میں زیادہ عیسائیت کا ہونا کہ آپ برحق ہیں. یہ تو کہنا پہلے اس اصول کا صحیح ہونا تو ثابت کرو کہ جو دنیا میں زیادہ ہوتا ہے وہ برحق ہوتا ہے. یہ کوئی پیمانہ تھوڑی ہے. دنیا میں چور زیادہ ہیں یا نیک لوگ زیادہ ہیں؟ دیکھو کتنے ملکوں میں لائٹ چلی جاتی ہے نا, جن کو ہم بڑا نیک سمجھتے ہیں, دنا دن چوریاں شروع. شرابی زیادہ ہیں یا شراب سے بچنے والے زیادہ ہیں؟ آپ مجھے بات بتاؤ. شرابی زیادہ ہیں. اگر پورا دنیا کا ریشو نکال غیر مسلموں کو بھی اس میں شامل تو کیا شراب صحیح ہے؟ دنیا میں نکاح کرنے والے زیادہ ہیں یا زنا کرنے والے زیادہ ہیں؟ اب زنا کرنے والے زیادہ ہو گئے. کیا زنا کرنا ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں. اور دوسری بات, عیسائیت دنیا میں زیادہ ہے لیکن پریکٹسنگ عیسائی دنیا میں 4-6 بچے ہوں گے. صرف اتنے عیسائی ہیں کہ ہم یعنی کرسچن ماں باپ کے یہاں پیدا ہوئے ہیں, منہ سے بولتے بھی نہیں اپنے آپ کو عیسائی, چرچ کبھی زندگی میں بھی نہیں گئے. مسلمان عیسائیت کے بعد دوسرا بڑا مذہب ہے لیکن 99% پریکٹسنگ ہے. میں نہیں کہہ رہا 100% اسلام کو فالو کرتے ہیں, لیکن میجر حکام میں فالو کرتے ہیں. ہماری جمعے کے دن مسجدیں دن بھری بھی ہوتی ہیں. رمضان آتا ہے پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے رمضان آ گیا ان کا. عیسائیوں کا رمضان پتہ چلتا ہے کبھی کب روزے آئے کب گئے. تو ہمارا تو پورا سیٹ اپ پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ, جس مسجد میں امریکہ کینیڈا میں نماز پڑھی کہنے چرچ تھا, عیسائیوں نے ہمیں بیچ دیا کہ بندہ ہی نہیں آتا. تو پریکٹس کون کر رہا ہے؟ تو آپ یہ سوال ان پہ گھما دیں کہ پوری دنیا میں فالو سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا ہے یا کرسچینٹی کو کیا جاتا ہے؟ آج صاف واضح ہے فالو کس کو کیا جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائی پادریوں کی داڑیاں نہیں ہیں, حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نکاح کے قائل تھے, زنا کے قائل نہیں تھے. عیسائیوں میں زنا زیادہ ہے اور مسلمانوں میں نکاح زیادہ ہے. عیسائیوں میں شراب زیادہ ہے, مسلمانوں میں شراب سے بچنے کا ریشو زیادہ ہے. عیسائیوں میں چرچ جانے کا ریشو کم ہے, مسلمانوں میں مسجد جانے کا ریشو 20 گنا زیادہ ہے. عیسائیوں میں جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تھی, ناخن کاٹنا, بغلوں کے بال صاف کرنا, زیر ناف بال صاف کرنا, یہ ساری تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تھیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ سب پیغمبروں کی تعلیمات ہیں. مسواک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی. تو یہ ساری چیزیں آپ کو مسلمانوں میں ملیں گی. عیسائیوں میں تو میں نے بتایا کہ میں نے آسٹریلیا میں ایک آدمی نے بنیان پہنا ہوا تھا, میں نے کہا یہ جوتے کا ڈبہ نکالنا, جب اس نے یوں کیا ہے نا تو ابھی میں افریقہ کے جنگلوں سے آیا ہوں, میں نے کہا ادھر کا ولاگ بننا چاہیے, ادھر جنگلوں میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچاؤں میں. کسی قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں زیادہ ہیں. مسلمانوں کی عید دیکھ لو, عیسائیوں کی عید دیکھ لو. مسلمانوں کی عید اسی طرح ہے جیسے 1400 سال پہلے تھی. عیسائیوں کی عید تبدیل ہو چکی ہے, تو کرسمس جس طرح سے ہو رہی ہے رات کے وقت, حالانکہ مذہبی تہوار ہمیشہ دن میں ہوتے ہیں, رات کو ہوتے ہی نہیں ہے. ان کی تو سب کچھ فنش ہو گیا, ختم ہو گیا. ہمارا تو سب ایز اٹ از باقی ہے. ہمارے نبی کی تعلیمات باقی ہیں, ہمارے پاس قرآن باقی ہے, ساری چیزیں باقی ہیں. اور ہم حضرت عیسیٰ کو ریسپیکٹ بھی ان سے زیادہ دیتے ہیں. ایک عیسائی نے مذاق اڑایا ایک دیوبند کے ایک عالم کا نا, کہ تمہاری کیا اتنی بڑی داڑھی. انہوں نے کہا کہ کیسا چہرہ بنایا؟ انہوں نے کہا ویسا جیسا عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ویسا بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو پریکٹسنگ عیسائی تو بہت تھوڑے سے, ابھی میں نے وہ ایمش قوم ہے نا امریکہ کی, ان کا ولاگ بنایا, تھوڑے سے لوگ رہ گئے پریکٹسنگ. پھر بھی ہم عیسائیت کو دوسروں کی نسبت فیور دیتے ہیں. اسلام کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی مذہب ہے تو وہ عیسائیت. اور عیسائیوں میں کہ قرآن نے ان کی تعریف بھی کی ہے, ان کا دل نرم ہوتا ہے, ان میں اسلام میں کنورٹ ہونے کا ریشو سب سے زیادہ ہے. تو یہ دل بھی اسلام کا ہے, تو اس لیے پروپیگنڈے کی بات ہے اور کچھ نہیں. اچھا ماشاء اللہ, ہم کاکڑ زئی ہیں, ہمارے بہت سے رشتے دار یوسف زئی, حقیقت ہے ککے زئی, گناہ گار ہو گئے. نہیں, ماں باپ کو ظلم کرنا یہ بہت اہم بات ہے. ماں باپ بیلنس نہیں کرتے بعض دفعہ اولاد میں. یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کا مسئلہ ہے. کسی کو ایسا سوتیلا بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ پھر اس کے خلاف دوسرے بھائیوں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ایسے ماں باپ گناہ گار ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, صحیح حدیث ہے, نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, اعدلوا فی اولادکم, اپنی اولاد میں برابری کرو. میں اتنا خیال کرتا ہوں اپنے بچوں کے بارے میں کہ ایک بچے کو ساتھ سلایا